اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران اہل سنت ازواج رسول کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ تھا، ہماری عرض یہ تھی کہ اہل بیت میں شمار کرتے ہیں بعنوان عرف عام، نہ بعنوان حقیقی، اور اس کی ہمارے پاس ہم نے احادیث رسول سے اس کو ہم عرض کرتے ہیں، اور اہل سنت کے پاس جو حدیث ہے جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ ازواج رسول اہل بیت میں شامل ہے، صحیح مسلم شریف ہے، اور اس میں وہ جس حدیث مبارکہ کے ذریعے استدلال کرتے ہیں وہ ہے حضرت زید سے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون ہیں؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ آپ جملے پر غور کریں، کیا فرما رہے ہیں کہ اہل بیت میں رسول کی بیویاں شامل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ یعنی بیویاں رسول کی عرف عام کے طور پر ہم لغتاً ان کو اہل بیت کہیں گے، لیکن حقیقی اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام، رسول کی ازواج پہ صدقہ حرام نہیں تھا۔ اچھا، پھر حسین رضی اللہ نے کہا وہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ فرماتے ہیں وہ علی، عقیل، جعفر اور عباس رضی اللہ اور ان کی اولادیں ہیں۔ یہ ہے مسلم شریف، کتاب فضائل ہے، اور جلد 6 ہے، صفحہ 84 ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بیویاں رسول کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اس کی اگلی حدیث آ جائیے، یہ ہے حدیث نمبر 6225۔ اب 6228 یہ ذرا ہم پڑھتے ہیں۔ یزید ابن حیان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا زید بن ارقم رضی اللہ سے، حدیث ہے کہ میں تمہیں رسول نے فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ہم نے کہا اہل بیت کون لوگ ہیں؟ رسول کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عورت ایک مدت تک مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اپنے باپ اور قوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اہل بیت آپ کے ددیال کے لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ بنی ہاشم، اور اس میں کچھ اقوال ہیں، یہ ہم محدثین کے ذیل میں ہم اسی ہدایت کتاب کو حوالہ دیں گے۔ تو یہاں پر اگر ایک روایت کہہ رہی ہے کہ اہل بیت میں ازواج رسول ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام، اور دوسری 6228 میں تو واضح طور پر کہہ دیا ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ حضرت زید بن ارقم یہ تفسیر در منصور ہے، اور اس کا صفحہ اس میں بھی اسی طرح ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ حضرت زید سے پوچھا گیا آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا ازواج رسول اہل بیت میں ہیں، لیکن آپ کے وہ اہل بیت جن پر صدقہ حرام کیا گیا وہ علی کا خاندان ہیں، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت عباس۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور جلد 4 ہے، اور صفحہ جو ہے اس کا 214۔ اس میں بھی وہی روایت ہے کہ رسول نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور دوسرے اہل بیت،
کسی نے حضرت زید سے پوچھا کہ اہل بیت میں ازواج رسول شامل ہیں؟ آپ نے کہا شامل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب یہ صاحبان دانش سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جملے کا اسلوب بتا رہا ہے۔ آپ نے کہا اہل بیت میں رسول کی ازواج شامل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اہل بیت کو عرف عام میں اور اصطلاحاً نہیں کہہ سکتے، عرف عام میں اور احتراماً آپ اہل بیت کہہ دیں، رسول کی گھر والیاں ہیں، لیکن حقیقی اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور آیہ تطہیر کے ذیل میں بھی مثلا یہاں پر اور حدیث سفینہ کے بارے میں بھی یہاں پر ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ تو ہمارا جو مدعا ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام، اور رسول کی ازواج جو ہماری مائیں ہیں ان پر چونکہ صدقہ حرام نہیں تھا، لہٰذا وہ حقیقی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہماری مائیں ہیں ہم ان کو احتراماً ہم اہل بیت کہہ سکتے ہیں۔ رسول کی اگر نص موجود ہے، مثلا وہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بی بی ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں اہل بیت میں نہیں ہوں؟ رسول نے فرمایا کہ تم خیر پر ہو۔ یہ صاحبان دانش سمجھ سکتے ہیں کہ تم خیر پر ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اہل بیت میں شامل ہو۔ رسول کہہ دیتے ہیں ہاں تم اہل بیت میں ہو، رسول نے نہیں کہا۔ پھر ایک روایت ہے، اس کا حوالہ آپ کو مل جائے گا، کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو رسول نے فرمایا کہ تم رسول کی بیویوں میں سے ہو، ازواج میں سے ہو۔ یعنی فرق کر دیا اس جملے میں کہ اہل بیت اور ہیں، ازواج رسول اور ہیں۔ ایک بات پھر دوبارہ ہم عرض کریں کہ اہل بیت علیہم السلام میں ہم جو عرض کر رہے ہیں کہ ازواج رسول شامل نہیں ہیں حقیقی معنوں میں، اس سے ازواج رسول کی کوئی اہانت نعوذ باللہ نہیں آتی، اور نہ اہانت کا کوئی مسلمان ارادہ کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان اپنی جگہ ہے، اور رسول کی ازواج کی شان اپنی جگہ ہے، ہماری مائیں ہیں۔ پھر ہم ایک بات عرض کریں کہ محدثین کا کیا رویہ تھا، محدثین نے کیا روش اختیار کی۔ تو ان کے بارے میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ محدثین نے جو روش اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی باب الگ رکھا ہے، ازواج رسول کا باب الگ رکھا ہے۔ باب بندی کیا ہے اس کو ابھی ہم عرض کرتے ہیں۔ باب الگ رکھا ہے تمام محدثین نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، اور جو کتابیں ہیں تفاض۔ باب بندی کیا ہے؟ باب بندی یہ ہے کہ سجدگاہ ہے، سجدگاہ مٹی پہ سجدہ کرنا اہل سنت کی کتب میں استرار کے باب میں ہے، حالت اختیار میں نہیں ہے۔ اب چونکہ استرار میں ہے لہذا کوئی اہل سنت کا آدمی حالت اختیار میں مٹی پہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ، حالانکہ اس روایت میں کہیں بھی اشارہ کنایہ نہیں ہے، اور یہ روایت بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول نے آئے حالت، اور جب آئے تو مٹی سر پیشانی پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو روایت میں تو کوئی قرینہ نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو استرار میں ڈال دیا۔ تو اب وہ باب بندی اہل سنت کے اس کتابوں کی قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اگر استرار میں ڈال دیا تو پھر حالت اختیار میں مٹی پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ استرار میں ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس روایت کی روشنی میں مٹی پہ سجدہ کرنا رسول نے کیا ہے اور وہ سنت ہے، تو وہ اس اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ باب بندی استرار کی ہے، ایک دیوار کھینچ دی، یہ استرار کی کیفیت ہے۔ اب یہ روایت، حالانکہ سنت رسول ثابت ہے مٹی پہ سجدہ کرنا، نہیں کہ وہ حالت استرار میں ڈال دیا۔ تو باب بندی کا مطلب یہ ہے کہ جب مٹی پہ سجدہ کرنا حالت استرار کے باب میں ہے تو پھر اختیار میں سجدہ کرنا جائز نہیں، یعنی استرار کے باب الگ ہے، دنیا الگ ہے، اختیار کی دنیا الگ۔ تو پھر جب محدثین نے اہل بیت کا باب الگ رکھا ہے، ازواج رسول کا باب الگ رکھا ہے، تو یہ باب الگ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ
اہل بیت میں ازواج رسول شامل نہیں ہیں حقیقی معنوں میں۔ امام بخاری نے امام حسین، امام حسن حسین کے فضائل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اہل بیت کی محبت میں محمد کی محبت کو تلاش کرو۔ یہ ازواج رسول کے اس میں ذکر نہیں کی۔ یہ ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کی نظر میں اہل بیت یہ پنجتن پاک ہیں۔ آپ امام مسلم کی طرف آ جائیں، امام مسلم اہل بیت کا باب الگ رکھا ہے اور ازواج رسول کا الگ رکھا ہے۔ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا۔ بلکہ آل نبی کو مثلا صدقہ کرنا حرام اہل بیت کو اس میں رکھیا، اور بلکہ بنی ہاشم کو صراحت کی ہے صفحہ 79 اور صحیح مسلم کی 3 اور 4 جلد۔ اس میں کیا ہے کہ رسول کے لیے ہدیہ اور بنی ہاشم۔ کیا مطلب بنی ہاشم؟ یعنی اہل بیت۔ اچھا، یعنی اہل بیت کے لیے صدقہ حرام کس پر ہے؟ اہل بیت پر، رسول پر، اور مباح، ہدیہ مباح ہے کس کے لیے؟ رسول اور اہل بیت کے لیے۔ آپ باب دیکھ لیں 79، پھر آپ اس کو چھوڑیں۔ اب آپ صراحتاً دیکھیں کہ 76 صفحے پر صحیح مسلم اور 3 اور 4 جلد ہے، اس میں آپ امام ابو حنیفہ کا قول دیکھ لیں۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، حدیث کی ذیل میں ہے 6473، حدیث مبارکہ کے ذیل میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اہل بیت صرف بنی ہاشم ہے، دیکھ لیں اس میں۔ اور پھر امام مالک کا بھی یہی قول ہے، اور پھر اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں، مثلا بعض مالکی یا کچھ کہہ رہے ہیں، اور ابن بطال مالکی کا قول الگ ہے، لیکن یہ قول سارا پنجتن پاک کے گرد گھوم رہا ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں بنی ہاشم ہے، کچھ کہہ رہے ہیں بنی ہاشم کے ساتھ عبد المطلب ان کے بھی ہیں، اور یہ اقوال ہیں، کہیں بھی ازواج کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، نعوذ باللہ پھر عرض کریں ازواج رسول ہماری مائیں ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول کس کو کہہ رہے ہیں بس اس کو ہم اختیار کریں، وہ ہماری مائیں، ہماری سر آنکھوں پر۔ اچھا، یہاں امام ابو حنیفہ کا باقاعدہ قول ہے صفحہ 76 پہ۔ اب یہاں دیکھیں امام مسلم نے بھی اہل بیت کا باب الگ رکھا ہے، ازواج رسول کا الگ رکھا ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے اور 5ویں 6 جلد ہے، اور صفحہ جو ہے وہ ہے 85۔ اس میں جو ہے فرمایا کہ بنی ہاشم ہیں، اور امام مالک کے نزدیک صرف بنی ہاشم ہیں۔ پھر یہاں تھوڑا سا یعنی کہ جرح کی ہے کہ حضرت زید کی ایک روایت میں ازواج رسول کو اہل بیت کہا گیا ہے، اور دوسری روایت میں ازواج رسول کو اہل بیت سے خارج کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ اہل بیت جو گھر میں رہتے ہیں، ان دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ اہل بیت سے وہ معنی، 2 معنی مقصود ہیں۔ ایک وہ اہل بیت جو گھر میں رہتے ہیں یعنی عیال جن کے اکرام و احترام کا حکم ہے، اور وہ ہیں ازواج رسول۔ کیا ہم نے اس بات کو عرض کر چکے ہیں کہ آیت تطہیر مثلا وہ الگ سیاق سباق سے ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ایک معنی اہل بیت کا یہ ہے کہ جن پر صدقہ حرام ہے، اور یہی حقیقی معنی، ان میں بیویاں داخل نہیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہم نے عرض کر دیا تھا کہ انہوں نے بھی ازواج رسول کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں اہل بیت علیہ السلام کا عنوان وہاں ذکر نہیں ہے۔ اور یہ مشکات شریف ہے، اور جلد جو ہے 3 ہے، اس میں بھی ازواج رسول اور اہل بیت رسول کا یعنی کہ باب الگ ہے۔ اہل بیت نبی کے جو مناقب ہیں وہ ہے 336 صفحے پر، اور ازواج رسول کا صفحہ ہے 351، الگ باب ہے۔ اہل بیت کے مناقب کا باب الگ، ازواج رسول کے مناقب کا باب الگ۔ یہ باب بندی اہل سنت کے مسلک کے لیے بہت اہم درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اگر اس باب بندی کا انکار کر دیں تو پھر شیعہ سنی کے بہت سے اختلافات اسی میں ختم ہو گئے۔
شیعہ حالت اختیار حالت اضطرار دونوں میں مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، اہل سنت صرف حالت اضطرار میں کرتے ہیں۔ یہ آپ پابندی ہٹا دیں تو پھر جس طرح شیعوں کی مسجد میں مٹی کی سجدگاہیں ہیں اس پہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح اہل سنت کی مسجد میں آپ کو مٹی کی سجدگاہ ملے گی۔ تو پابندی اہم ہے، چونکہ پابندی اہم ہے تو مناقب اہل بیت اور مناقب ازواج رسول الگ الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج رسول میں کا اہل بیت میں تداخل نہیں ہے۔ یہ کتاب موطا ابن مالک ہے اور اس کی جلد 3 ہے، آخری صفحوں پر ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے ذکر کیا ہے بنی ہاشم۔ یہ مسئلہ ہے 1840 کہ لا تحل الصدقہ لآل محمد انما ہی اوساق الناسی۔ اس ذیل میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ صدقات کو تعلق سے بنی ہاشم سے کہہ رہے ہیں۔ یہ بات مسلم شریف نے بھی اسی کو ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اہل بیت بنی ہاشم، یہاں بھی وہی ہے۔ تو محدثین کی روش بھی یہی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ